بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے دوسرے لیکچر کا آغاز کریں گے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقے پر پڑھا جانا ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوئے تو قرآن کی عربیت باقی نہیں رہے گی، یا اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً اگر قل هو اللہ احد کہ اس کا مطلب ہے کہو اللہ ایک ہے، یعنی قل کی جگہ پہ دو نقطے والے قاف موٹا پڑا جائے گا، اس کی جگہ پہ باریک کاف اگر لگا دیں گے قل هو اللہ احد تو اس کا مطلب ہے کھا لو اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح قلب اور قلب، قلب جو موٹے کاف کے ساتھ ہے وہ دل ہے، اور قلب جو باریک کاف کے ساتھ ہے اس کا مطلب کتا ہے۔ نصرن صاد کے ساتھ ہے تو مدد کرنا، نصرن اگر سین کے ساتھ ہے تو گدھ کو کہتے ہیں۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، اور حلقہ اگر خا کو ہا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے سر مونڈنا، یعنی حرف بگڑنے سے معنی بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اور تجوید کی ضرورت تو قرآن مجید میں آئی ہے واضح طور پہ، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن مجید کو صاف صاف پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ سورۃ مزمل کی 4 نمبر آیت ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا اسی طرح سے پڑھا جائے۔ اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، اس میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کو لحن کہتے ہیں۔ لحن 2 قسم کا ہے، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی جو ہے وہ حرام ہے، اور لحن خفی مکروہ میں آتا ہے۔ لحن جلی کے طور پہ 4 غلطیاں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، مثلاً الحمد کو الحمد کر کے پڑھنا۔ کسی حرف کو بڑھانا، مثلاً بسم اللہ ہے تو بسم اللہ با کے بعد یا لگا دینا۔ کسی حرف کو کم کر دینا، لم یولد کو لم یولد پڑھ دینا۔ حرکات میں تبدیلی کر دینا، جیسے الحمد ہے تو الحمد کہہ دینا، لام کے اوپر بھی زبر پڑھ دینا۔ تو یہ 4 قسم کی غلطیاں ایسی ہیں جو حرام ہیں، اور عموماً یہی غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لحن خفی آتا ہے۔ یہ لحن خفی جیسے ربنا، را کو ہم پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اگر اس پہ زبر یا پیش ہو تو اگر اس کو ہم باریک پڑھیں گے تو یہ لحن خفی میں آئے گی، یعنی یہ صفات عارضہ کی غلطی ہے، اور اسی کو جو ہے وہ ہم لوگ یعنی اس کو ٹھیک کر کے پڑھیں گے جب ہم مخارج کی ادائیگی جو ہے وہ کم کریں گے، کسی چیز میں اس کی صفات میں صفات عارضہ جو ہے اس میں غلطی کریں گے تو وہ لحن خفی کہلائے گی۔ تو اس لیے اس کو پڑھنا بہت یعنی ضروری ہے تجوید کو، تاکہ ہم سے کوئی بھی غلطی جو ہے وہ نہ ہو سکے اس قرآن مجید میں، اور صحیح طور پہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔